کہ جو علی والا وہ ہے جو حضرت علی کی بات پر عمل کرتا ہے، جو حضرت علی کے کردار کو اپناتا ہے۔ اپنی طرف سے باتیں بنا کر حضرت علی پر بات کر دینا، یہ تو کوئی درست نہیں ہے۔ ذرا آپ تھوڑا تھوڑا حاضر ہوں کہ میں جب بات کرتا ہوں تو کمنٹس میں مجھے ایک تو خیر سے گالیاں بڑی اچھی ملتی ہیں کہ آپ سفید ریش ہیں، آپ بزرگ آدمی ہیں، چھوڑو ان واقعات کو، چھوڑو ان قصوں کو، تو یہ ہو گیا، تم رحماء بینہم کے حوالے دیتے ہو، تو فلاں فلاں سے لڑا، فلاں فلاں سے لڑا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اس بات کو؟ بھئی اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہو گیا ہے تو اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، شرعی طور پر بدلہ لینے کا یا بات چیت کرنے کا یا عدالت میں جانے کا حق کسے حاصل ہے؟ 1500 سال بعد تمہیں بحث کرنے کا حق ہے یا ان کے ورثاء بھی تھے؟ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا، اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، مقام تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا زیادہ ہے، حضرت امیر معاویہ کا ان کے مقابلے میں کم ہے، وہ ہجرت سے پہلے ایمان لائے، وہ ہجرت کے بعد ایمان لائے، درست ہے، درست ہے، درست ہے، لیکن مجھے صرف یہ سمجھا دو حضرت علی المرتضیٰ کے وارث تھے یا نہیں؟ تو وارث کون تھے بڑے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اختلاف حضرت علی سے ہوا تھا تو صلح بھی تو حضرت علی کی اولاد نے کی ہے نا، حضرت امیر معاویہ سے۔ وارث تو وہ ہیں، حق تو انہیں پہنچتا ہے یا تمہیں پہنچتا ہے؟ ایک دوسری بات یہ فیصلے ہو چکے ہیں، بڑی ہستی جو ہے وہ ہے جو میرے آقا ہیں، جنہوں نے کلمہ انہوں نے پڑھا، اس کے بعد بڑی ہستی اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جنتی ہیں، میرے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہیں۔ اور سورہ حدید میں تو لفظ بھی بڑے عجیب قرآن نے کہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، آیت نمبر 10۔ اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین جمع نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے سب کے دلوں کا امتحان لیا ہے، لہم مغفرہ۔ مولانا توجہ کریں، قرآن ہے، ان سب کے لیے، لا کے لیے، ہم ان کے لیے، سب کے لیے، پیچھے بھی سب کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے سب کے دلوں کا امتحان لیا، لہم مغفرہ، ان سب کے لیے مغفرت۔ ہم کی ضمیر جمع کی ہے جناب، قرآن کا کوئی لفظ زائدہ ضرورت نہیں ہے۔ تو جو فیصلے ہو چکے ہیں، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ صحابہ کرام پر بحث کرو؟